اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے، وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں۔ سنت موقدہ فقہا کی ٹرم ہے، حدیث میں نہیں آئی ہے، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں، ظہر سے پہلے 4، ہائے تسی کہندے ہو ظہر دے نال 4 نے، جھوٹے ہو۔ حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2۔ مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی، سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ، تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر، اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 سنتا، نہیں، انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، پھر فرمایا مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا۔ یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے، میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا۔ باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر، مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے، جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد۔ سنت موقدہ، تاکید کی گئی سنتیں ہے، یہ بھی نفلی عبادت ہے، وہ الگ سے ایک چیز۔ اگر کسی کی دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہیں، وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں۔ اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یہاں پہ زور اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات ہمیں جمع کرنی پڑتی ہے، جب نمازیں جمع ہوں تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں، لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات رہ جائے میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں، دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے، اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں۔ فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکعتیں فرض کر دی ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے۔ نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو، نفلن، اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو، کہ وہ فالتو ہے۔ مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے۔ تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں، جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں، جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں، اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے۔ وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، سنت غیر موقدہ ہے۔ بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں، اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے، کھان پینے کے لیے کرتے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا، کئی سال پہلے کی بات، تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں، میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 رکعت۔ ان سے پوچھے ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں، فجر سے پہلے 2 ہیں، ظہر سے پہلے تو 4 ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، عشاء سے پہلے 4 ہیں، 2 ہیں، جتنی مرضی پڑھیں، مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ جبکہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں، حضور نے 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے۔ تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں، باقی عرب ملکوں میں ہیں، وہ فرقوں کی نظر ہوگی۔ تو میں نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے، جب ان کو پتہ چلا سے 2 رکعت نفل شروع کی ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی، آپ نے عصر کے بعد پڑھی، اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں، نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں، البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائیں، 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں، جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو، 20 منٹ تو نہیں بنتے، 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں۔ عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے، 1 رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 رکعت نکلنے کے دوران، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور عصر کی بھی 1 رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 نکلنے کے دوران، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ہو، اعلیٰ درجہ تو یہ کہ چاروں ہی ساتھ ہوں، لیکن کم از کم 1 ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا، اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا۔ اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے، امام شافعی کا، باقی ائمہ کا۔ صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا۔ تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں،
باقی سن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ ظہر کے 4 فرض پڑے، لیکن وہ روایت کمزور ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحکیم کی ہے مشکات میں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے، اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم
خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں، اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا، 4 مہینے ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب، یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو، نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے، اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا۔ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے۔ وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں۔ ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں، سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے،
اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے، ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں، اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم ہیں، اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی۔ پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا، وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ 2 آیات یاد کریں۔ سنن ابی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ 2 آیات یاد کر لیں۔ ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ان 2 صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں، تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں، جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں، وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے۔ تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہے اور القیوم ہے۔ الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر، جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے۔ یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے۔ اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی، اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی، الحی خود سے زندہ، اور القیوم قائم رکھنے والا، ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ تو آگ کچھ نہیں کر سکتی، اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں۔ یہ ہے القیوم، اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے۔ تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم، یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے،
لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، صبح شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں. علماء حق کی نہیں میں بات کرتا، اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے، کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے، لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے. جیسے غدیر خم کی حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے بالکل الٹ کام کیا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، اہل بیت کو چھوڑا نہیں، سب کو ہی قتل کر دیا. امت بالکل الٹ چلی. اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا. یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں. اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں. ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا. پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے. اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار. لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو پھر غلوف کریں گے. اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا. ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، الوہیت کلیم کرتے. اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی. ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے. یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ
بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی، اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے ان کی موت ہو چکی، کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی۔ اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا۔ لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی اور رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں، اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی ہوئی توحید کے ہی منافی ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں، بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا ہے نا تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا۔ کہتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے، اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا۔ یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا رہے۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ہو ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے ہو اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے۔ حسین نے جان اس لیے دی تھی کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں، جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا۔ تو ان کو بھی چاہیے، ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا، وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے، ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا ہے، اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے، حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا سٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلے علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ، اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا، تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے، جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو، تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں، نہ سجدہ تعظیمی، اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے، اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگلی شریعتوں میں اجازت تھی، اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے۔ اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان، جو چیز اجماع سے ثابت ہو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں۔ ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی، لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے۔
تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں, وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق, علی خالق, نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے کورٹ میں جا کے, اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے, یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا, جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں, مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی, نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی, تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا, جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں, یہاں تو نہیں رکھے ہوئے, 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں, اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے, یہ آپ کو پی ڈی ایف اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے, ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے. +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162 032159000162. بلو کارڈ میں حکمت ہے. آپ بتا, بلو کارڈ دنیا کا ایک بلو کارڈ ہے, وہ ہے یو کے میں ورک پرمٹ کو بلو کارڈ کہتے ہیں. یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے, صبح شام کے سنت اذکار اکثر بخاری مسلم سے. دوسرا کارڈ ہے یہ گرین کارڈ, آخرت کا. دنیا کا بھی گرین کارڈ ہوتا ہے, وہ تو سب کو ہی پتا ہے, امریکن نیشنلٹی. یہ آخرت کا گرین کارڈ, فرض نماز کے بعد سنت اذکار. پھر میں نے ایک مختصر کارڈ بھی بلو کارڈ میں سے نکالا, یہ اورنج کارڈ. جادو ٹونا, وبائی امراض, قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف, یہ سب آپ کو پی ڈی ایف فارم میں اویلیبل ہیں, فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے. اس میں صرف 5 اذکار ڈالے تھے. جو بلو کارڈ پورا نہیں پڑھ سکتا کم از کم یہ پڑھ لے, تو اس کے لیے اس معاملے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. تو یہ تینوں کارڈ جو ہے نا جی, کوشش تو کریں کہ یہ کارڈ روزانہ آپ لوگ پڑھیں, آپ کے لیے بینیفیشری ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بل سنن نسائی الکبریٰ کی طرف آئیں, وہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی میں بھی روایت موجود ہے, لیکن ترمذی والی روایت جو ہے نا کمزور ہے. صحیح سند اس کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. ہمارے بلو کارڈ میں 19 نمبر کے اوپر یہ وظیفہ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10680 10680 نمبر حدیث ہے. سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں, میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں
100 ऊंट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब मिलेगा। 100 ऊंट, सर एक ऊंट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का वजीफा है जी ये, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा है, फ्री में। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भर देगा। सर ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है? वो हदीस बिताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिजी में, कि एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तुल रहा होगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा डाला जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। वो शख्स कहेगा ये टुकड़ा क्या कर सकता है, बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वजनी कोई चीज नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं है। तो ये 4 वजीफे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफा है कि जो सुन्न नबी दाऊद में, जामे तिरमिजी में सलात व तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं? यही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलात व तस्बीह में इतना ही पढ़ना होता है, चारों कलिमात। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर मुझे ये चीज महबूब है कि मैं ये 4 कलिमात कह लूं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई और कलिमात महबूब नहीं है। और ये हिस्सा बुखारी में भी है इसका, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम इनकी तरतीब भी बदल सकते हो। यानी सुबहान अल्लाह के बाद आप अल्लाह अकबर पढ़ लें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई फर्क नहीं है। ये एक ओपन चीज है। आप यूं भी कर सकते हैं कि पहले 100 दफा पढ़ लें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्योंकि रा को फिर लाम से मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और यूं भी पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, क्योंकि अकबर पे वक्फ करेंगे, वरना ये सुबहान अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हिल हम्दुलिल्लाह बनेगा कॉन्टिन्यूस, जैसे अल्लाहु अकबर बनता है, तो वक्फ करना पड़ेगा सुबह सुबहान अल्लाह के। सुबहान अल्लाह ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर अगर मिलाएंगे तो अल्लाहु अकबर, रा को लाम से, तो उसकी बजाय इतनी मुश्किल में ना पड़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक 10 भी पढ़ ले, चारों वजीफे 100 दफा हो जाएंगे, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने इजाजत दे दी है ना, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हो। और ये तरतीब तो सलात व तस्बीह में मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने कलिमात पढ़े भी हैं। आपको पता है तबलीगी जमात वाले 3 वजीफे बताते हैं, वैसे बड़ी समझदारी से ही किसी ने वो डिवाइस किए हुए हैं। 100 दफा वो ये बताते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वो साथ वो बताते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी सही बुखारी में रात को उठते वक्त की दुआ है। हिल अलील अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं, वो इब्ने माजा में मौजूद है। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप है 6 कलमों का सबूत, तो मैंने बताया 4 कलमे साबित हैं, 2 मौलवियों के लिखे हुए हैं, आखिरी वाले जो है। तो बल्कि वो मेरा बेटा तो वो उसके वो कोर्स में आया तो उसने वो 2 याद ही नहीं किए, तो उसको मां कह रही याद करो, कहती वो कहता साबित ही नहीं है, तो क्यों सारी याद कर। हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास भी वो कोर्स इस्लामियात का जो है ना, उसको रिव्यू करने के लिए भेजा हुआ है हमारी अकेडमी में उन्होंने, तो हम उसमें उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आखिरी 2 कलमे निकाल दें, पहले 4 कलमे साबित हैं। वो तो साबित ही नहीं है, तो खाम खा लोगों को आप रटा रहे हैं। उल्टा जिन लोगों की शादी होने वाली होती है वो बेचारे टेंशन में पड़े होते हैं 6 कलमे याद करने के, हालांकि कलमे के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं उसके। तो
یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو گیا ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نا، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھیں تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں کر سکی. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت کا. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے.
حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیویاں کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ نے السلام فرمایا میں تمہیں سے بہتر نا چیز عطا کروں. کہ یا رسول اللہ عطا کرے. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے. جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کے لیے. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں. الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ ہے. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں نے موقف بیان کیا ہے. اور پھر
نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، اب کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی، سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے۔ لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف ٹھیک ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے۔ میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا۔ وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ میں قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے تھے۔ اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے، تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے تھے، لہذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا۔ اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ 3 آیتیں ہو گئی۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے۔ اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا۔ پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، ٹھیک ہو گیا۔
اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے. یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. و ایاک نستعین، اور دعا تجھ سے کرتے ہیں. واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے. اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں. یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو. ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے. کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد، میرے بندے نے میری عبادت کی، و ایاک نستعین، میرے بندے نے مجھ سے مانگا. اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اور ضد پہ آ جائے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے. میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائیں. تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں. تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ فاتحہ کا. میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے. بالکل واضح بات ہے. تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی. میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے. ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا. اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے. کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا. ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ کے جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے. تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ. ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی. اس لیے حکم دیا گیا. اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا. انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں. تو جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ دوں گا. مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے دم ڈالا سورہ فاتحہ پڑھ کے. تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اس کے